بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ میں ریکویسٹ کروں گا ان نئے لوگوں سے جو وائٹل نیوز پہ ابھی نئے ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن جو ہے ان کو کنٹینیو جو ہے وہ ملتے رہیں۔ اب ناظرین آج بات کرتے ہیں الیکشن کے سلسلے میں۔ الیکشن کا زور شور مسلسل جاری و ساری ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں، منظور ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اور جو مسترد ہو رہے ہیں اس پہ تمامی پارٹیاں بشمول پی ٹی آئی کے سبھی لوگ شور مچا رہے ہیں، واویلا مچا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے جو ہے ان کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی تقریباً ہمارے جو ہیں امیدواران کے جو ہیں جتنے بھی کاغذات ہیں جس میں 80-90% جو ہے وہ مسترد ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک تو ان کی قیادت بھی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ جیل میں ہے یا ان پہ مقدمات چل رہے ہیں تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال سنا یہ گیا ہے کہ ٹھوس اقدامات ہوئے ہیں، یعنی ٹھوس ان کے خلاف جو ہے شواہد سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو ان کی بھی آٹے میں نمک کے برابر جو ہے کچھ کاغذات جو ہیں ان کے نمائندوں کے مسترد ہوئے ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ لیکن بہرحال ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہے غلط ہو رہا ہے، جو بھی ان کے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر تو مسلسل پابندی ہیں، ہمیں ہر طرف سے جو ہے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں، پابندی ہیں، ہمیں جو ہے دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہمیں الیکشن سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کا موقف بالکل سامنے ہے، ظاہر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی ہے اسی طریقے سے تمام جماعتوں کے ساتھ قانون کے حساب سے جو ہے وہ تمام کارروائی ہو رہی ہے کاغذات پہ، تو ان کا موقف یہ سامنے آ گیا ہے۔ ناظرین بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ 2024 یعنی اگلا سال جو ہے بہت مشکل ترین سال ہے، اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے جو ہے اگلا سال بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے الیکشن کے انعقاد کی بات کریں تو سب لوگ بڑی کوششیں کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن نے جو ہے زیادہ تر جو ہے تمام مراحل طے کر لیے ہیں، اسکروٹنی کا عمل جاری و ساری ہے، اس کا بھی ایک ہفتے میں جو ہے اعلان ہو جائے گا۔ اب یہ تو اپنی جگہ ہے، تمام مراحل طے ہو رہے ہیں، لیکن آیا الیکشن ہونے کے بعد سیاسی استحکام رہے گا؟ ابھی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جس طریقے سے جو ہے عدم استحکام ابھی تک چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے اگر یہ چلتا رہا جس طریقے سے یہ ابھی چل رہا ہے، یعنی عدم استحکام، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر ایک پارٹیوں کو بشمول پی ٹی آئی کو تو سب سے زیادہ اعتراض ہے اس الیکشن پہ، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ویسے ہی دور رکھا جا رہا ہے، تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے۔ تو آیا اس کے بعد بھی اگر اسی طریقے سے انتخابات ہو گئے اور جس نے بھی پارٹی نے اپنی جماعت بنائی یا کولیشن کے ساتھ جماعت بنائی، ان کا یہ کہنا ہے کہ آگے حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ مزید جو ہے ابتر ہوں گے، نہ کہ سیاسی استحکام آئے گا اور بلکہ خراب ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تنازعات بھی جو ہے مسلسل جو ہے، آپ کو پتہ ہے پچھلے ولاگ میں بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ تنازعات جو ہے مسلسل جو ہے چل رہے ہیں اور اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ 2018 میں کیا حالات تھے یا اب 2024 میں کیا حالات ہیں، تو بہت مختلف ہیں۔ 2018 میں جس طریقے سے مسلم لیگ نون پہ جو الزامات لگے تھے اور جس کی وجہ سے وہ حکومت ختم ہوئی تھی یا جو بھی حالات تھے اس وقت، لیکن اب 2024 میں بالکل یکسر حالات دوسرے ہیں، اور مبصرین کا اس پہ یہ خیال ہے کہ 2018 میں مسلم لیگ نون پہ جتنے بھی الزامات لگے تھے وہ اس قسم کے الزامات نہیں تھے جو کہ 2024 میں جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ لگے ہیں، اور نہ مسلم لیگ نون نے کوئی فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا تھا، نہ کسی اور چیز پہ اس قسم کے ریاست پہ حملہ کیا تھا جس قسم کے الزامات پی ٹی آئی پہ لگ رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی پہ وہ الزامات جو لوگ مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ بھی غلط کہا جا رہا ہے کہ کسی کو لانے کے لیے کسی کو جو ہے دیوار پہ لگایا جا رہا ہے، یعنی دیوار کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، یا اس کو الیکشن سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ چیز غلط ہے، جو الزامات ہیں وہ سامنے ہیں، اور اس پہ جو ہے ظاہر ہے ہر ایک کو دفاع کا اپنا حق ہے، جیسے مسلم لیگ نون اپنا دفاع کر رہی ہے یا اپنے مقدمات کا سامنا کر رہی ہے، اسی طریقے سے پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے۔ تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ غلط ہے۔ وہ 2018
میں حالات الگ تھے اور 2024 میں جو ہے وہ حالات الگ ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی والے جو واویلا مچا رہے ہیں یہ واویلا غلط ہے. جو سنگین الزامات ان کے اوپر ہیں اس کے دفاع کے لیے وہ بہرحال وہ عدالتوں میں تو جائیں گے، اور اس کے باوجود ان کو جو ہے ان کا کہنا یہ کہ اتنی رعایتیں مل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کس طریقے سے ان کو تمام مقدمات میں رعایت میں مل رہی ہے، کچھ میں نہیں مل رہی تو اس کی بھی سماعت چل رہی ہے. کچھ کے فیصلے آ رہے ہیں، کچھ کے نہیں آ رہے ہیں، کچھ کے ان کے خلاف آ رہے ہیں، کچھ کے ان کے فیور میں آ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہم پھر بات کریں تو چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے جو بھی پارٹی ہو، ایون پی ٹی آئی کو بھی عوام نے دیکھ لیا، تو ان تمام پارٹیوں کے پاس کوئی ایسا لائے عمل نہیں ہے، نہ ایسا کوئی چیز نظر آ رہی ہے جس پہ عمل پیرا ہو کہ پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ استحکام ملے یا بے روزگاری ختم ہو، اور اس کے علاوہ لوگوں کو روزگار ملے اور معیشت کی پٹی جو ہے وہ آگے گامزن ہو اور ملک جو ہے خوشحالی کی طرف گامزن ہو. ایسا کوئی جو ہے عمل کسی بھی پارٹی کے پاس یا کسی کی پارٹی کے پاس ابھی یہ منشور نہیں ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سارے کے سارے جو ہے نا بس اسی بات میں لگے ہوئے کسی طریقے سے اقتدار میں پہنچ جائیں، اور جب اقتدار میں پہنچیں گے تو اس وقت دیکھا جائے گا اقتدار کے بعد. بھگتنا تو پھر وہی عوام کو پڑتا ہے. عوام جو ہے الیکشن کے دن جاتے ہیں، نکلتے ہیں گھر سے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، قطاروں میں لگ جاتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ان جماعتوں کو تمام کو وہ آزما چکے ہیں، ایون پی ٹی آئی کو بھی آزما چکے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں. لیکن بہرحال جمہوریت کا ایک حصہ ہے الیکشن ہونا ہے، اور وہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے، اور اسی کے تھرو جو ہے تمام جماعتوں کو آنا چاہیے. جو بھی الیکشن میں کامیاب ہو، چاہے وہ کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ ہو، لیکن بہرحال اس کے ساتھ آنا چاہیے. اب لیکن بہرحال جس طریقے سے جمہوریت ہماری جماعتوں میں نہیں ہے، حالانکہ وہ دعوے کرتی ہیں، لیکن آپ کے سامنے کوئی بھی جمہوریت نہیں ہے، اور وہ آپ کے سامنے، اور اس وقت لگ بھی نہیں رہا ہے کہ کوئی ایک جمہوری پارٹی یا ایک پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ بنا سکے. پھر وہی کولیشن گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے. لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ کیا آیا الیکشن کے بعد حالات میں بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی، ایک بہت بڑا کوشچن ہے. اب جس طریقے سے آرمی چیف صاحب اور ان کے جو رفقا جس طریقے سے اس وقت حکومت چلا رہے ہیں، یعنی نگراں حکومت کے ساتھ ساتھ ان کی مشاورت بھی مسلسل چل رہی ہے، اور جس طریقے سے باہر ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تمام جو ہے تمام تعلقات استوار کر رہے ہیں، معیشت کی بحالی کے لیے ان لوگوں سے میٹنگ کر رہے ہیں. کچھ پیسوں کی بھی بات ہو رہی ہے، جس طریقے سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جس طریقے سے ہم نے پہلے ولاگس میں بتایا کہ وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو گئے ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے اقدامات کیے. اگر اسی کی روشنی میں، انہی کی کاوشوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کے ساتھ کتنی آسانی سے یہ ڈیل ہو گئی اگلے قسط کے لیے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جو پچھلی حکومت تھی 18 مہینے کی، اس میں مہینے لگ گئے تھے آئی ایم ایف سے ڈیل کی، لیکن یہ فوراً ہو گئی. اور اس طریقے سے اگر اور دیکھا جائے تو کچھ مہنگائی میں بھی کمی آئی ہے، پیٹرول قیمتوں میں بھی کمی آئی ہے، گیس قیمتوں میں بھی اب تھوڑا سا اضافہ ہو رہا ہے. لیکن مسلسل اقدامات چل رہے ہیں، اور قوم جو ہے وہ آرمی چیف پہ بڑا مطلب اعتبار کر رہی ہے. نگراں حکومت جس طریقے سے کام کر رہی ہے اس کو بھی سارا اثر آ جا رہا ہے. لیکن بات وہی آ رہی ہے کہ اب الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہوگی. اب تک کے تو مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے عدم استحکام ابھی تک چل رہا ہے، اور اللہ کرے کہ ایک مہینے میں کچھ استحکام آ جائے، لیکن ابھی تک جس طریقے سے چل رہا ہے اور اسی سلسلے میں ایسے ہی چلتا رہا اور اسی میں الیکشن ہو گئے، تو اگلی الیکشن کے بعد بھی جو بھی حکومت بنے گی، چاہے کولیشن کے ساتھ بنے، چاہے ایک پارٹی کوئی حکومت بنائے، لیکن حالات جو ہے وہ مزید ابتر ہو جائیں گے. لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ کتنے محاذوں پہ آرمی چیفز اور ان کے رفقا لڑ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی کی لہر بھی چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے تنازعات چل رہے ہیں، الیکشن کے تنازعات چل رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بہت سے شرپسند جو ہے مختلف قسم کے جو ہے بیانات دے رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جس پہ ابھی آرمی چیف نے یہ بیان بھی دیا کہ کوئی بھی جو ہے وہ ریاست کو جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل یتیم سمجھ رہی ہے. اس قسم کے الفاظ انہوں نے کہے. ان کا موقف یہی تھا کہ بھائی اس طریقے سے تمام لوگوں کی سرگوبی کی جائے گی، جو میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا. تو بہرحال یہ ایک الیکشن ہو رہے ہیں، اللہ کرے کہ الیکشن سے پہلے بھی استحکام آ جائے، الیکشن کے بعد جو بھی حکومت بنائے اس کو بھی حکومت کرنے دیں، آگے کوئی عدم استحکام نہ رہے، اور معیشت بھی جو ہے وہ ایک ڈگر پہ چل جائے، حالات بہتر ہو جائیں، ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے، تمام لوگوں کو جو ہے وہ نوکریاں مل جائیں.
فی الحال تو ایسے ہی لگ رہا ہے، لیکن اللہ کرے اگر ایسا نہیں ہوا تو جو ہے حالات پھر جس طریقے سے ابھی چل رہے ہیں اسی طریقے سے ہوں گے، اور پھر بالآخر جو ہے آگے جا کے جو ہے نظام کی تبدیلی کا جو ہے ایک وہ واحد حل ہے کہ نظام کی تبدیلی سے جو ہے حالات پاکستان کے بہتر ہوں گے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔